السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم میں کا پہلا باب جو ہے وہ ہے کتاب الآداب، اور کتاب الآداب کے جو سب چیپٹر ہے وہ آج کا ہمارے پاس ہے، وہ ہے وعدے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4878۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور علاء بن حضرمی کی طرف سے ابو بکر کے پاس مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض تھا یا آپ نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم وہ قرض ادا کریں گے اور آپ کا وعدہ وفا کریں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے اس قدر اور اس قدر عطا فرمائیں گے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ ہاتھ پھیلائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے لپ بھر کر مجھے عطا فرمایا، میں نے انہیں گنا تو وہ 500 تھے۔ ابو بکر نے فرمایا، اتنے دوبارہ اور لو۔ حدیث نمبر 4879۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخی مائل سفید رنگت میں دیکھا اور آپ کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ نے ہمارے لیے 13 اونٹنیوں کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لینے گئے تو آپ کی وفات کی خبر ہمیں پہنچی، چنانچہ ہمیں کچھ نہ مل سکا۔ البتہ جب ابو بکر نے خلافت کی ذمہ داری سنبھال لی تو انہوں نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کے پاس کوئی عہد ہو تو وہ تشریف لائے۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے ہمیں اونٹ عطا کرنے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 4880۔ عبداللہ بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کوئی چیز خریدی اور آپ کا کچھ بقایا میرے ذمہ باقی رہ گیا تو میں نے آپ سے وہ بقایا اسی جگہ لانے کا وعدہ کیا اور پھر میں بھول گیا۔ 3 دن بعد مجھے یاد آیا اور میں گیا تو آپ اسی جگہ پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 4881۔ زید بن ارقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وعدہ وفائی کی نیت سے اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے لیکن اس سے وہ وعدہ وفا نہیں ہوا اور نہ وہ وقت مقررہ پر پہنچا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حدیث نمبر 4882۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے فرمایا، سنو، آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے اسے کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے ذمہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حدیث نمبر 4883۔ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی آدمی سے عہد کیا لیکن ان دونوں میں سے ایک وقت نماز تک نہ آیا جبکہ وہ شخص جو آ چکا تھا وہ نماز پڑھنے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کتاب الآداب میں چیپٹر مزاح اور خوش طبعی کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4884۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تکلف نہیں برتتے تھے، گل مل کر رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے، ابو عمیر چڑیا نے کیا کیا؟ ابو عمیر کی ایک چڑیا تھی اور وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور وہ مر گئی۔ حدیث نمبر 4885۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تو ہم سے خوش طبعی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ حدیث نمبر 4886۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنیاں ہی اونٹ کو جنم دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 4887۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے 2 کانوں والے۔ حدیث نمبر 4888۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھیا عورت سے فرمایا، کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس عورت نے عرض کیا، ان کے لیے کیا معنی ہے؟ اور وہ قرآن پڑھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتی ہو؟ بے شک ہم نے ان حوروں کو ایک خاص طریقے پر پیدا کیا، پھر ان کو کنوارا رکھا۔ رضین شرح سنہ میں
وصابی کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 4889۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ظاہر بن حرام نامی ایک گوار شخص جنگل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف لایا کرتا تھا، اور جب وہ واپسی کا ارادہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامان دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر جنگل میں ہمارا کارندہ ہے اور ہم شہر میں اس کے کار پرداز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ چنانچہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے اس کے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ آپ کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے عرض کیا، مجھے چھوڑ دو، یہ کون ہے؟ اس نے ایک طرف سے دیکھا تو پہچان لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی پشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ لگانے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری بہت کم قیمت آپ کو ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے ہاں کم قیمت نہیں ہو۔ حدیث نمبر 4890۔ عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے چھوٹے سے خیمے میں تھے۔ میں نے اسلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا، اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں سارا اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سارے کے سارے اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ عثمان بن ابی عاتقہ راوی بیان کرتے ہیں، اس نے کہا، کیا میں چھوٹے سے خیمے میں سارے کا سارا آ جاؤں؟ حدیث نمبر 4891۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت طلب کی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتے ہوئے سنی۔ جب وہ اندر تشریف لے آئے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا تاکہ انہیں تماچا ماریں، اور انہوں نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو روکنے لگے اور وہ غصے کی حالت میں باہر تشریف لے گئے۔ جب ابو بکر باہر نکل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیسے دیکھا کہ میں نے تمہیں اس آدمی یعنی ابو بکر سے بچایا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر چند دنوں کے بعد پھر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو ان دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی حالت میں پایا، اور انہوں نے ان دونوں سے کہا، تم مجھے اپنی صلح میں داخل کرو جیسا تم نے اپنی لڑائی میں مجھے داخل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کر چکے۔ حدیث نمبر 4892۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کر اور نہ اس سے تکلیف دہ مذاق کر اور نہ ہی اس سے ایسا وعدہ کر جس کی تو خلاف ورزی کرے۔ ترمذی۔ اور فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔